بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم مسجد آباد کرنے کی فضیلت احباب کے سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے مسجد کو، اللہ کے گھر کو ویران کر رکھا ہے۔ یعنی ان کے پاس اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں داخل ہو کر رب ذوالجلال کی نماز ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کو، مساجد کو آباد کر سکیں۔ تو ہم ایک واقعہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو یہ آپ کی زندگی کو سنوار دے گا۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوگی جو آپ اللہ کے گھر میں ادا نہیں کریں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں سفر کی طرف جا رہے تھے تو ان کا ایک گاؤں سے گزر ہوا، تو اس گاؤں کی جو مسجد تھی اس مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں رات کو آرام کیا، سوئے، نیند کی۔ جب رات کو آرام کیا تو مسجد سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے مولا، جیسے انہوں نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی ان کو تباہ و برباد کر دے، جیسے انہوں نے مجھے ویران کیا ہے مولا تو بھی ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو میں نے اس گاؤں کے لوگوں کو جا کے یہ ساری باتیں بتائی، تو گاؤں والوں نے بڑی ہمت کی اور جا کر مسجد کو انہوں نے آباد کر دیا۔ اب مسجد کو آباد کیسے کیا؟ پہلے دیواریں جو تھی وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، ہلکی دیواریں تھیں، خستہ دیواریں تھیں، یعنی بیکار سی دیواریں بنی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس بزرگ نے گاؤں والوں کو بتایا تو گاؤں والوں نے پیسہ جمع کیا، چندہ اکٹھا کیا، کرنے کے بعد مسجد کو دوبارہ تعمیر کر کے خوبصورت مسجد بنا دی اور خوبصورت قسم کے وہاں قالین بچھا دیے، چٹائیاں بچھا دی، صفیں بچھا دی، خوبصورت کر دیا۔ اور اس بزرگ کا کچھ دن کے بعد پھر اسی گاؤں سے گزر ہوا، اسی بستی سے، تو پھر جا کر اللہ کے پیارے نے مسجد میں آرام کیا، عبادت کی، رب کو راضی کیا، اور رات کو پھر اسی مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ میرے مولا، جیسے انہوں نے مجھے ویران کر رکھا ہے تو بھی ان کو ویران کر دے، تو بھی ان کے گھروں کو ویران کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد کے ساتھ مخاطب ہوا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ تو تمہیں بنا چکے ہیں، تیری دیواریں خوبصورت ہیں اور تیرا جو یہ سارا سلسلہ ہے، دیواریں، قالین، صفیں، یہ سب چیز خوبصورت بنی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود پھر تو یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ خدا ان لوگوں کو برباد کر دے، ویران کر دے؟ تو مسجد اس بزرگ کے بول پڑتی ہے، کہتی ہے اللہ کے پیارے، اللہ کے بزرگ بندے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے مجھے، میری دیواریں تو خوبصورت بنا دی ہیں، انہوں نے میرے اندر قالین تو بچھا دیے ہیں اور خوبصورت کر کے دیواریں بھی بنائی ہیں، قالین بھی بچھائی ہیں، میری دیواریں خوبصورت ہیں، لیکن درمیانی حصہ جو ہے یہ میرا ویران پڑا ہے۔ اور اس بزرگ نے صبح ہوتے ہوئے پھر گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اس مسجد نے کہا تھا کہ اللہ کے پیارے، یہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مجھ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ اور صبح ہوتے ہوئے اس اللہ کے پیارے نے گاؤں والوں کو بتایا، گاؤں والوں نے تہیہ کیا، بیٹھ کے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ 5 وقت کی نمازیں جو ہیں ہم مسجد میں ادا کریں گے، خدا کے گھر میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ بزرگ پیغام دے کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گزر ہوا وہاں سے، تو جب اس بستی میں داخل ہوئے، مسجد میں گئے، تو رات کو جب آرام کیا تو مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے مولا، جس طرح تیرے بندوں نے مجھے آباد کیا ہے، جس طرح ان بندوں نے مجھے آباد کر رکھا ہے، مجھے راضی کر رکھا ہے، میرے مولا تو ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، میرے مولا تو ان کے گھروں کو بھی آباد فرما۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو گھریلو حالات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہم خدا کے گھر کو ویران کریں گے، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں جائیں گے، تو یقیناً مسجد ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اگر خدا کے گھر کو آباد کریں گے تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مسجد کی دیواروں سے، مسجد کی قالین سے آواز آئے گی کہ میرے مولا، جیسے انہوں نے مجھے آباد کر رکھا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی اور اللہ ہمیں مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔